أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. انہوں نے کہا تم کوئی کھلی نشانی تو لے کر ہمارے پاس آئے نہیں، اور تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورہ ہود کی 53 نمبر کی آیت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ قوم عاد جسے کہا جاتا ہے، وہ بڑی لمبی تڑنگی قوم تھی۔ ڈیل ڈول کے اعتبار سے، قوت اور طاقت اور شجاعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم دنیا میں پیدا نہیں فرمائی تھی جیسے قوم عاد۔ اس واقعے میں بھی بڑی عبرت اور نصیحت کے پہلو ہیں۔ عمل صالح کے کئی ایک بہترین اصول اور فروع اس میں موجود ہیں، اور لوگوں کے لیے ہدایتیں ہیں۔ قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ سب صلاحیتیں اور جسمانی قوت وغیرہ رائگاں ہو گئی۔ انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تراشیدہ پتھر کی مورتیوں کو انہوں نے پوجنا شروع کیا اور اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہی حالت آج دنیا میں بہت سی قوموں کی ہے۔ ہمارے پاس بھی، ہندوستان میں بھی ہمارے ہم وطن بھائی اس قسم کی کئی ایک پتھر کی مورتیوں کو، نہ جانے کیا کیا چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی حقیر مخلوقات، حجر شجر اور جانور، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود بنا کر رکھا ہے۔ بڑے بڑے دانشور کہلانے والے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حقیر مخلوقات ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، ان کی پوجا اور ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ عقل کا استعمال وہاں پر وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، دوسرے تمام جگہوں پر عقل کا استعمال کرتے ہیں، دنیا کے سارے معاملات میں، لیکن جہاں پر خالق کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے، اصل وہاں پر عقل کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور اس بات سے دیا ہے ہم کو کہ اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر، اس کا احسان مان کر اس کی عبادت کی جائے اور اس کے احکامات کو پورا کیا جائے، تاکہ ہماری اخروی زندگی بہترین ہو جائے، فلاح اور کامیابی ہو جائے ہمارے لیے۔ اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، دعوت توحید پیش کی، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات کیسے مانیں گے جبکہ تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی تو لے کر آئے نہیں۔ جبکہ ہود علیہ السلام کی ذات میں نبوت کی کھلی نشانیاں موجود تھیں، جس کو دیکھ کر یقین کیا جا سکتا تھا، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بینات اور معجزات دے کر بھیجا، لیکن قوموں نے وہ معجزات کے ہوتے ہوئے بھی اپنے مطلوبہ معجزات کا مطالبہ کیا۔ یہ فلاں معجزہ دکھلا دو، فلاں معجزہ دکھلا دو۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے برابر ہے، یہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ نبیوں کے ہاتھوں پر بھی جو معجزات کا اظہار ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے بندے اور منتخبہ بندے ہوتے ہیں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کی قوم عقل کی اندھی تھی، اس لیے ان کو وہ نشانیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مزید نشانیوں کا مطالبہ انہوں نے کیا، اور جاہلانہ روش اختیار کی، جیسا کہ پچھلی قوموں نے اختیار کی تھی، اور کہا کہ تمہارے کہنے سے ہم معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم کسی طرح بھی تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تم چاہے کچھ کہہ لو۔ ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال انی اشهد اللہ واشهدوا انی بریء مما تشرکون۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار تم پر پڑ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں، اور تم گواہ رہو کہ میں ان سے بالکل بیزار ہوں۔ اب اور ایک جہالت کی بات انہوں نے کہی کہ تم چونکہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ وہ کہتے ہو ان کو، اور ان کے تعلق سے
غیر غلط باتیں کہتے ہو، ان کی توہین کرتے ہو، ان کی گستاخی کرتے ہو، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان معبودوں کی مار تم پر پڑ گئی ہے، اس کی وجہ سے تمہاری عقل معاف ہو گئی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ نبی کے ساتھ بات کر رہے ہیں یہ لوگ، اس بدتمیزی کے ساتھ۔ یعنی ایسا آج بھی نظر آتا ہے، بہت سے نام نہاد جاہل قسم کے مسلمان یا دیگر لوگ بھی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو، یہ لوگوں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، یہ تصرفات نہیں کر سکتے کائنات میں، تو کہتے ہیں کہ ایسا مت کہو، ایسا کہو گے تو تمہیں نقصان پہنچ جائے گا، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ کوئی نہیں کر سکتا ہلاک و برباد، اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے نفع نقصان، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی توہم پرستی میں پڑے ہوئے تھے، اور آج بھی ایسی ہی توہم پرستی کا شکار ہے قوم، اور انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم جو چاہے کر لو، تم میری بات نہ مانتے ہو تو نہ مانو، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا، اور تم بھی گواہ بن جاؤ اس بات پر کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تم کو، اور میں بری الذمہ ہو گیا، میری حجت پوری ہو گئی، اور میں تم سے بیزار ہوں، تمہارے بتوں سے بیزار ہوں، تمہارے ان معبودوں سے بیزار ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، سوائے اس ایک خدا کے، پس تم میرے خلاف کاروائی کر کے دیکھو، مجھے ذرا بھی مہلت مت دو۔ اب میں نے یہ اعلان کر دیا ہے، اب تم جو چاہے کر لو، تمہارے مکر اور کید اور مجھ کو نقصان پہنچانے کی جتنی تدبیریں تم کر سکتے ہو کر لو، مجھے ذرا بھی مہلت مت دو، تم سب مل کر میرے خلاف محاذ آرائی کھڑا کر لو، اور مجھے جس قدر نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچانے کی کوشش کرو، میں بھی دیکھ لوں گا، مجھے مہلت مت دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی وہ پکڑے ہوئے نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اور اس کے فوراً بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے، وہ رب، وہ ہستی جو دنیا کی ساری چیزوں کو اپنے قابو میں لی ہوئی ہے، وہ حاکم ہے، سب کے سب محکوم ہے، وہ خالق ہے، سب کے سب اس کی مخلوق ہے، ساری چیزوں پر، نہ صرف انسانوں پر بلکہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں اس سب پر اس کی حکومت ہے اور تصرفات ہے، اسی کے پاس سارے اختیارات ہے۔ میں نے اس ذات پر بھروسہ کیا ہے، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تم نہیں مان رہے ہو تو نہ مانو، لیکن وہ رب تو ہے تمہارا، تم کو پیدا کرنے والا، تم کو پالنے والا اور پرورش کرنے والا بھی وہی ہے، وہی ذات ہے۔ میں نے اس کے اوپر بھروسہ کیا ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کی چوٹی اس نے پکڑ کر نہ رکھی ہو، یعنی اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اس کی مشیت کے بغیر، اس کی اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور میرا یہ بھروسہ ہے اس پر، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے معبود جو ہیں وہ باطل ہیں، میرا رب سیدھی راہ پر ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے رب کی جو بات مانے گا، میں جو توحید کی دعوت تمہاری طرف پیش کر رہا ہوں، اگر وہ اس کو مان لے گا تو پھر اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے اخروی کامیابی ہے، اور اگر نہیں مانے گا، اس سے اعراض کرے گا، اس سے روگردانی کرے گا، تو اس کے لیے تباہی و بربادی اور ہلاکت ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے، اور سیدھے راستے پر رہنے والوں کی وہ مدد فرماتا ہے اور انہی کو پسند کرتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو جو پیغام دے کر میں بھیجا گیا تھا وہ میں تمہیں پہنچا چکا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسرے گروہ کو لائے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔
یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اب میں نے تمہارے سامنے وہ حق، وہ پیغام اپنے رب کا پہنچا دیا ہے، میری حجت پوری ہو گئی، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ مجھ کو جو کام دے کر بھیجا گیا تھا میں نے وہ کام کر دیا اور تم تک وہ پیغام کو پہنچا دیا۔ اب تم مانتے ہو یا نہ مانتے ہو یہ تمہاری مرضی ہے، تمہارے اوپر کوئی زبردستی مسلط نہیں کیا گیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر نہیں مانتے ہو تو سمجھ لو کہ میرا رب تمہارا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ تو غنی ہے، وہ جس کو چاہے لا سکتا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، فرمایا سورہ محمد 26ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے، تمہارا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تم کو اگر کام پر لگایا ہے تو یہ تمہاری خوش بختی ہے، تمہاری سعادت مندی ہے، تم اگر اس کے کام کو کر لو، نبھا لو تو۔ اور اگر تم نہیں کرو گے تو ایسا ہوتا آیا ہے، پچھلی قوموں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، اس کے بعد دیگر قوموں کو لا کر ان کی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ وہ یہ کر سکتا ہے، تمہاری جگہ کسی دوسروں کو لا کر کھڑا کر سکتا ہے، اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یہ انہوں نے اعلان کر دیا، ان ربی علی کل شیء حفیظ، اور میرا رب ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور ہم نے انہیں ایک ایسے عذاب سے نجات دی جو نہایت ہی سخت تھا۔ اب چونکہ قوم ساری باتیں سامنے آ جانے کے بعد بھی، حق کے سامنے آ جانے کے بعد بھی قبول نہیں کر رہی ہے، تو اس کے بعد نتیجہ تو یہی ہوا، ساری قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، ان کے اوپر ایک بار کی عذاب آیا اور وہ سب ختم کر دیے گئے، بجھا دیے گئے۔ مختلف قسم کے عذابوں میں قوموں کو گھیرا گیا رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے۔ اس قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب بھیجایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر بھیجا ہوائیں، تیز و تند ہوائیں، سر سر کرتی ہوئی، سر سر کا لفظ جو آتا ہے، ہوا جب تیز چلتی ہے آندھی تو اس میں آواز ہوتی ہے، تو اس کو تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، وہ منحوس دنوں میں، منحوس دنوں میں مطلب دن کوئی منحوس نہیں ہوتے، بلکہ ان کے کام منحوس تھے، اس لیے وہ کام کی وجہ سے ان کے اوپر وہ نحوست ڈال دی گئی، وہ منحوس ہو گئے۔ فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ان کو مزہ چکائیں اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی کے عذاب کا یہاں پر، اور اس کے بعد بہت بڑا عذاب ان کے لیے آخرت میں بھی تیار ہے۔ یہاں پر خاتمہ ہونے والا نہیں ہے، یہاں پر تو ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے ہی، لیکن یہاں کے بعد بڑا عذاب تو وہاں کا ہے۔ یہ تو ایک نمونہ تھا، یہاں پر تو ہلاکت و بربادی اور تباہی آ گئی، صفحہ ہستی سے مٹا ڈالے گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد اور بہت بڑا ہمیشگی کا عذاب ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ سورہ حاقہ 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کس طریقے سے عذاب بھیجا ان کے اوپر، کیسا شدید عذاب تھا کہ قوم عاد کے اوپر ان کو غارت کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہوا سے سرسرین آتیا، ایک سخت آندھی اور طوفان ان کے اوپر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے لشکر بہت سے ہیں، اللہ یعلم جنودہ، اللہ تعالیٰ کے پاس کئی ایک لشکر ہیں، وہی جانتے ہیں کون سے لشکر ہیں ان کے پاس۔ یہ ہواؤں کا لشکر ہے، ان کو کچھ کرنا نہیں پڑا۔ جو ہوائیں روزانہ چلتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ روزانہ چلتی ہیں ہوائیں، لیکن ہلکی ہلکی چلتی ہیں، اس کو تھوڑا سا اس کی سپیڈ کو بڑھا دیا، بس آندھی کی شکل، آندھی جسے کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طوفان آ جاتا ہے، تھوڑی دیر اگر آندھی چلتی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ساری چیزوں کو اڑا کر لے کر چلی جاتی ہے۔ وہ آندھی کتنا دیر چلی وہاں پر بتایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ ہواؤں کو بس حکم دے دیا گیا کہ تھوڑا سا تیز ہو جاؤ۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا۔
7 رات اور 8 دن، اندازہ کیجئے، چند منٹ چند گھنٹوں میں تباہ کر دیتی ہے آندھی جب آتی ہے۔ تیز رفتار ہوائیں جب چلتی ہے تو سب کچھ اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ وہاں تو جو ہے 7 رات اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی۔ 7 لیال و 8 ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ اور مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسے پڑ گئے وہ جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے، کیونکہ بڑے لمبے چوڑے تھے۔ کھجور کے تنے کیسے کیسے لمبے ہوتے ہیں، طویل، بالکل وہی حالت تھی۔ وہ ہوائیں ان کو اڑا اڑا کر لے جاتی اور آسمانوں کی طرف فضاؤں میں لے جاتی اور وہاں سے نیچے پٹک دیتی، تو وہیں سے آوازیں آتی تھی انسانوں کی آسمانوں پر جب اٹھایا جاتا ان کو تیز ہواؤں سے، تو تیز ہواؤں نے ان کو اٹھایا اور لے جا کر نیچے پٹکا، تو اس کے بعد ان کا حال ایسا ہو گیا کہ کھجور کے تنے ہوں، کوئی نہیں بچا۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں، کیا کوئی بچا ہوا نظر آ رہا ہے تم کو؟ ایک بھی نہیں، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اوپر لے جا کر ہوائیں ان کو نیچے ڈال کر پٹکتی رہی اور مارتی رہی، یہ شدید ترین عذاب سے دوچار کر دیے گئے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے بچائے اور ایسی نافرمانیوں سے بچائے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اپنے پیغمبر اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے ساتھیوں کو بچایا اور محفوظ کیا۔ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، جو لوگ فرمانبرداری کرتے رہے، اپنے نبی کی بات سنتے رہے، ایسے عذاب کے وقت ان کو وہاں سے ہٹا لیا گیا اور کسی اور طریقے سے ان کو محفوظ کر دیا گیا۔ یہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ آمنوا برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے ہم نے ان سب کو محفوظ کر دیا جو ایمان والے بندے تھے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ ہے عاد، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش دشمن حق کے کہنے پر چلے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو محروم کر دیے گئے عاد، ہود کی قوم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اوپر لعنت لگا دی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے رحمت کی ضد۔ اللہ کی رحمت سے جب کوئی دور ہوتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہیں مل سکتا سوائے لعنت کے اور تباہی و بربادی اور ہلاکت کے۔ تو اس میں بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، انہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، وہ محروم کر دیے گئے، اور انہوں نے لوگوں کی بات مانی، رسول کی بات کو انہوں نے ٹھکرایا، جبکہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتھارٹی ہوتی ہیں، مجاز ہوتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے، لیکن جو لوگ اللہ کے وفادار بن کر رہنا نہیں چاہتے وہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ رسول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، ایسے لوگوں کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں جو اپنے پیشواؤں، لیڈروں اور اصحاب اقتدار کے احکامات کو ماننا چاہتے ہیں، جو سراسر گمراہی کے راستے پر چلتے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی باتوں پر وہ عمل کرنے لگتے ہیں، جبکہ ان کو کہا گیا ہے کہ رسول کی بات مانو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جن لوگوں نے، جن قوموں نے رسولوں کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔